السلام علیکم تمام اردو میڈیم کے اساتذہ۔ السلام علیکم، تلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں سنیے۔ نوکریوں سے متعلق کچھ اہم خبریں ہیں اور قومی سطح پر اقلیتی اسکالرشپ کا بھی ایک معاملہ ہے۔ جی بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان خبروں سے جو اہم باتیں ہیں ان کا ایک جائزہ لیا جائے۔ ہاں، اور ان خبروں میں نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں دلچسپ تضاد سا بھی ہے۔ ایک طرف تو بڑی سرمایہ کاری کی باتیں ہیں، دوسری طرف تعلیم اور فلاح و بہبود کے جو بنیادی نظام ہیں ان میں کچھ سنجیدہ مسائل بھی سامنے آئے ہیں۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ بالکل، تو شروع ایک اچھی خبر سے کرتے ہیں۔ کل یعنی 19 اگست کو حیدرآباد میں اردو اکیڈمی ایک تقریب کر رہی ہے جی، بہترین اساتذہ کو ایوارڈ دینے کے لیے۔ یہ بھارتیہ ودیا بھون بشیر باغ میں صبح 11 بجے ہیں۔ اچھا۔ اور AITA یعنی آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن نے بھی منتخب اساتذہ کو مبارکباد دی ہے۔ تو یہ اساتذہ کی محنت کا ایک اہم اعتراف ہے۔ یقیناً، اور اساتذہ کا کردار کتنا اہم ہے یہ بات تو ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی فوری اطلاع ہے۔ جی؟ سدی پیٹ ضلع میں کل یعنی 19 اگست کو تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکول بند رہیں گے۔ اوہ، کیوں؟ شدید بارش کی پیشگوئی ہے، ضلع کلکٹر کا حکم آیا ہے۔ اچھا۔ تو موسم کی وجہ سے چھٹی ہے، لیکن تعلیمی نظام کے اندر بھی کچھ اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جی؟ خاص طور پر SSC امتحانات کے حوالے سے، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ مارچ 2025 میں جو SSC امتحانات ہونے ہیں ان کے لیے نئے رولز آئے ہیں۔ کیا تبدیلی ہے؟ بڑی تبدیلی یہ ہے کہ پہلے جو 11 پرچے ہوتے تھے اب صرف 6 ہوں گے۔ اوہ، صرف 6؟ جی، اور ہر پرچہ 100 نمبر کا۔ اس میں 80 نمبر تو فائنل امتحان کے یعنی سبمیٹو اسسمنٹ کے، اور باقی 20؟ باقی 20 نمبر فارمیٹو اسسمنٹ یعنی FA کے ہوں گے، جو سال بھر کلاس ٹیسٹ یا پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کے۔ مطلب مسلسل جانچ پر زیادہ زور۔ شاید یہی مقصد ہے۔ اور ایک اور بڑی بات یہ کہ 2024-25 سے گریڈنگ سسٹم بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اچھا، تو مارکس ملیں گے اب؟ جی، اور FA مارکس کو آن لائن فیڈ کرنا لازمی ہے 21 سے 28 فروری 2025 تک۔ اور سنا ہے کہ اس میں کوتاہی پر کارروائی بھی سخت ہے۔ ہاں، ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں، غفلت ہوئی تو قید اور جرمانے تک کی بات ہے۔ مطلب حکومت اسے سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، انتظامی سطح پر بھی کچھ چل رہا ہے۔ SJT فورم نے پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹرز کی نئی پوسٹ کی تجویز دی ہے۔ جی، سیکنڈری گریڈ ٹیچرز فورم TS نے 10,000 پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹر یعنی PSHM پوسٹس بنانے کی تجویز دی ہے۔ 10,000؟ کافی بڑی تعداد ہے۔ جی، انہوں نے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن اور وزیر اعلیٰ کو اس بارے میں خط بھی لکھا ہے۔ اس کا مقصد کیا بتایا ہے انہوں نے؟ دراصل مقصد یہ ہے کہ پرائمری تعلیم کو مضبوط کیا جائے، وہ بھی بغیر کسی اضافی مالی بوجھ کے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کا کہنا ہے کہ اس سے اسکولوں کا انتظام بہتر ہوگا، معیار بڑھے گا، اور انہوں نے پراخک یعنی جو نیشنل اچیومنٹ سروے ہوتا ہے نا اس کے نتائج کا بھی حوالہ دیا ہے۔ جو ملک بھر میں تعلیمی معیار کو دیکھتا ہے۔ جی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرائمری سطح پر بہت بہتری کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اسی دوران تبادلوں اور پروموشنز پر بھی کچھ اپڈیٹس ہیں عدالت میں۔ ہاں، ایک پروموشن کیس کا فیصلہ تو سنا ہے کل ہی آنے والا ہے، اور ایک دوسرا کیس ہے وہ اب 2 سپٹمبر کو سنا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی انتظامی باتیں، لیکن زمینی سطح پر کیا صورتحال ہے؟ میدک ضلع سے کچھ تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، سنا ہے؟ جی، کچھ مقامی ذرائع سے مطلب واٹس ایپ وغیرہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مڈ ڈے میل کا جو معیار ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اوہو، اور کچھ بچوں کے بیمار ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ یہ تو واقعی فکر کی بات ہے۔ اور اساتذہ کے بارے میں بھی کچھ سنا؟ ہاں، وہی بات کہ کئی مہینوں سے ان کی تنخواہیں اور دوسرے واجبات وہ ادا نہیں کیے گئے ہیں۔ کئی مہینوں سے؟ ہاں، تو ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا؟ بس بہت مشکل ہو رہی ہے، اور ان ذرائع میں حکومت پر تنقید بھی ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہی۔ تو یہی وہ تضاد آتا ہے جس کی آپ شروع میں بات کر رہے تھے۔ جی بالکل، ایک طرف اساتذہ کی تنخواہوں جیسے بنیادی مسئلے، اور دوسری طرف روزگار کے محاذ پر دیکھیں تو بہت بڑی خبریں ہیں۔ جیسے وہ فاکس کون والی؟ ہاں، فاکس کون کی جو ذیلی کمپنی ہے FIT، وہ تلنگانہ میں بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ میں۔ ایک تیلگو اخبار میں تھا، میں نے بھی دیکھا، کوئی 3 لاکھ نوکریوں کا ذکر تھا۔ جی، ہدف تو بہت بڑا بتایا گیا ہے، 3 لاکھ۔ یہ یقیناً معیشت کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے۔
بالکل. لیکن اسی کے ساتھ ایک انتباہ بھی ہے. وہ کیا؟ سرکاری جونیئر کالج لیکچرر کی نوکریوں کے حوالے سے کچھ جعلی نوٹیفیکیشنز اور جعلی سرٹیفکیٹس کی بات سامنے آئی ہے. اچھا، یعنی فراڈ کا خطرہ. جی، تو امیدواروں کو سختی سے کہا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف TSPSC یعنی تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اسی پر بھروسہ کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آئیں. یہ بہت اہم ہے. تو ایک طرف لاکھوں نوکریوں کی امید، دوسری طرف دھوکہ دہی سے بچنے کی ضرورت. اچھا، اب ذرا قومی سطح کی ایک خبر دیکھ لیں، تعلیم سے ہی جڑی ہے. جی، یہ اقلیتی اسکالرشپس کے حوالے سے ہے. مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور نے جو پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپس کے لیے فنڈز مختص تھے، تقریباً 2065 کروڑ روپے، وہ واپس کر دیے ہیں. واپس کر دیے؟ کیوں؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ اسکیمیں 2021-22 کے بعد منظوری نہیں ہوئیں اور 2022-23 سے نافذ نہیں تھیں، تو فنڈز استعمال نہیں ہو سکے. تو اس پر رد عمل کیا ہے؟ ایک پارلیمنٹری پینل ہے، اس نے اس پر کافی تنقید کی ہے. کیا کہا ہے پینل نے؟ ان کا کہنا ہے کہ اس سے جو ضرورت مند اقلیتی طلبہ ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع سے محروم ہو رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں، نیشنل فیلوشپ اور مفت کوچنگ جیسی دوسری اسکیمیں بھی متاثر ہوئی ہیں. یعنی اثر کافی وسیع ہے. جی، اور پینل نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ اقلیتوں کو بھی ویسے ہی فوائد ملنے چاہیے جیسے دوسرے پسماندہ طبقوں کو ملتے ہیں. تو ذرائع میں یہ دونوں پہلو ہیں، وزارت کی اپنی وضاحت اور پینل کی تنقید. ٹھیک ہے، تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں، تلنگانہ میں اساتذہ کا اعزاز، سدی پیٹ میں بارش کی وجہ سے چھٹی، SSC امتحان کے نظام میں اہم تبدیلیاں، فاکس کون سے روزگار کی بڑی امیدیں، لیکن ساتھ ہی نوکریوں کے نام پر فراڈ کا انتباہ بھی، جی، تبادلوں پر عدالتی اپڈیٹس، میدک ضلع میں مڈ ڈے میل اور اساتذہ کی تنخواہوں جیسے بنیادی مسائل پر تشویش، اور پھر قومی سطح پر اقلیتی اسکالرشپ فنڈز کا واپس ہونا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل. اور یہیں سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی غور طلب ہو کہ دیکھیں، ایک طرف تو ہم فاکس کون جیسے بڑے منصوبوں کی بات کریں، وسیع معاشی ترقی، لاکھوں نوکریوں کی امیدیں، جی، لیکن دوسری طرف تعلیم کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، اساتذہ کی بروقت تنخواہیں ہوں، بچوں کے لیے صحت بخش کھانا ہو، یا سب تک تعلیم پہنچانے والی اسکالرشپس، وہ کہیں نہ کہیں کمزور نظر آ رہا ہے. تو ترقی کے ان بڑے دعووں اور بنیادی انسانی ضروریات کی تکمیل، ان دونوں کے درمیان توازن کیسے بنے گا؟ یہ میرے خیال